السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا شاید وعلیکم دوسرا یہ آپ سے السلام پوچھنا تھا، ورحمۃ یہ جو اللہ۔ داڑھی کے جو ہے چہرے کے اوپر سے بال جو کٹواتے ہیں، یعنی کہ ایک تو پوری داڑھی اور اوپر سے یعنی کہ گال والی جگہ سے جو ہے کٹوانا، تو عرب میں تو بعد میں نے دیکھا ہے کہ وہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں، جیسے ماشاء اللہ آپ نے بھی کٹوائی ہوئی ہے، تو ادھر ہمارے یہاں بڑی سختی ہے، پتہ نہیں پوری رکھنی چاہیے اور کٹوانا ایک بال بھی نہیں کٹوانا چاہیے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ متعدد مرتبہ مجھ سے پوچھا گیا ہے، اور کئی لوگ ہیں اس بات کا اصرار کرتے ہیں کہ آپ کے چینل سے اس جواب کو سننا پسند کرتے ہیں۔ سائل یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ عرب کے علماء کی داڑھی کی وضاقتہ یا داڑھی جو رکھتے ہیں وہ سارے ایسے نہیں ہیں جیسے آپ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ سب ہی اس کو کٹواتے ہیں یا سب ہی اس کو ترشواتے ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ علماء ایسے ہیں جو کہ داڑھی کٹواتے بھی ہیں اور داڑھی کو منظم کرنے کے لیے وہ صحیح کر کے رکھتے ہیں۔ میں آپ کو اس سے پہلے کہ آپ اس سوال کا جواب سماعت فرمائیں، آپ کو ادب کے ساتھ اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، جیسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، لیکن ادب اور شائستگی سے دیکھیے۔ صحیح بات، جو بات الصح مجھے نظر آتی ہے، وہ شیخ محمد بن صالح العثیمین یا شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہاں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ داڑھی کو چھوڑ دینے ہی میں عافیت ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کے جو الفاظ ہیں اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو کاٹا جائے۔ لیکن اس کے بھی علاوہ کچھ آراء ہیں جو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ خالد المصلح ہیں، ان سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ ما عليه الأسنان السفلى، العظم الذي عليه الأسنان السفلى۔ شیخ خالد المصلح جو ہیں وہ شیخ عبدالعزیز ابن شیخ خالد المصلح جو ہیں وہ شیخ محمد بن صالح العثیمین کے شاگردوں میں سے ہیں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جو داڑھی کے اوپر، داڑھ کے اوپر جو بال اگتے ہیں وہ یہاں سے لے کر نیچے تک، اور پھر ان کو داڑھی کہا جاتا ہے، اور یہاں سے لے کر آنکھ تک کے یہ جو حصہ ہے، جیسے سائل نے پوچھا ہے، اس کو کاٹنے میں آیا کوئی حرج ہے؟ تو شیخ کیا کہتے ہیں؟ شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی ما سفل من تحت وكذلك ما على الوجه، فهذا ليس من اللحية، أخذه لا حرج فيه إن شاء الله۔ یہ کہتے ہیں کہ اس داڑھی کے اس حصے کو کٹوانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ ہمارے یہاں کئی علماء ہیں، اہل حدیث علماء میں بھی، اب آپ دیکھیے علامہ احسان الہی ظہیر ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا تھا تو مجھے وہ اکثر ان کا جواب یہ ہوا کرتا تھا، جو کہ ان کے ساتھیوں نے مجھے بتایا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرا ذاتی عمل ہے، میں یہی زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ داڑھی کو چھوڑ دیا جائے، یہ لیکن میری کم عملی ہے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو وہ سیکھیے جو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میں کسی کے لیے نمونہ نہیں ہوں، جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا سعودی عرب کے یا علماء اہل حدیث کے آراء اور ان کے فتاوی جات، تو ان کو آپ تسلیم کیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا کسی کو کہ آپ مجھے آپ اس مسئلے میں یا کسی مسئلے میں بھی مجھے فالو کریں، آپ پر یہ آپ مکلف نہیں ہیں کہ کسی بھی شخص کی بات کو تسلیم کریں۔ شیخ خالد المصلح نے، بلکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک مشت سے زیادہ اگر کوئی داڑھی کو کاٹ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر کا اس طریقے کی روایت موجود ہے۔ اب یہی سوال تھوڑا تفصیل سے رسالہ ٹی وی پر بتایا جا رہا ہے، جو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ سماعت فرمائیں گے۔ الحلق حكى غير واحد من اهل العلم۔ شیخ خالد المصلح ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حلق جو کہ شیو کرنا ہے، اور اس سلسلے میں کئی اہل علم نے مختلف آراء کو پیش کیا ہے۔
الحلق وهو إزالة جميع شعر الوجه بالنسبة للرجل. یہاں اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ کلی طور پر داڑھی کو منڈوانا سب کے یہاں حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اور اس بات پہ سب کا اجماع ہے. شعر اللحية وهو ما نبت على اللحيين والذقن حكى جماعة أهل العلم إجماعا. وہی بات جو پہلے انہوں نے فرمائی کہ داڑھ کے اوپر جو بال اگتے ہیں دراصل انہی کو کہا جاتا ہے کہ یہ داڑھی ہے. المعاصرين يقولون ليس هناك إجماع. بہت سے اہل علم جو اس جدید دور کے علماء ہیں، خاص طور پر آپ بھی ان کو جانتے ہوں گے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پر اجماع نہیں ہے کہ داڑھی کے بالوں کو سارا نہیں کاٹا جا سکتا. التخفيف من هو الشق الثاني من السؤال، فالتخفيف الذي لا يخرجها عن حد. تخفیف جو آپ کا سوال ہے وہی بیان کرنا مقصود ہے. شیخ خالد مصلح یہ فرما رہے ہیں لا حرج فيه. اگر کوئی آدمی آپ کو داڑھی دیکھتا ہے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ ہاں یہ داڑھی ہے، تو ایسی صورت میں شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ اس آفا یا اس داڑھی کے وجود کا انکار نہیں ہے، تو یہ داڑھی آپ کی گویا کہ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. بہت سے اہل علم ہیں جو کہ اس کی تحدید کرتے ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث بڑے عالم ہیں، شیخ بن باز مجدد ہیں، اہل حدیث علماء میں ان کے شمار ہوتا ہے، تو وہ داڑھی کو ایک بالش سے زیادہ کاٹنے کے قائلین میں سے ہیں. بلکہ بعض مرتبہ تو وہ یہ بھی کہتے ہیں، یا کئی علماء کا یہ موقف ہے کہ آپ اگر داڑھی ایک بالش سے زیادہ ہے تو وہ حرام ہے. حالانکہ شیخ ابن باز کا موقف یہ ہے کہ اس سے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے معاف کر دو. معاف کر دو کا مطلب یہ کہ جانے دو، جہاں وہ جاتی ہے جانے دو. يرى أنه لو أخذ فيما بين القبضة فلا حرج ما لم يصل إلى حد الإنهاك والخروج عن حد العفاف. خروج عن الحد، تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ داڑھی کی اس لمٹ میں ہیں جو کہ داڑھی کو بڑھانے کے زمرے میں آتی ہے، یا آپ کی داڑھی نظر آتی ہے، آپ کی داڑھی آپ کے چہرے پر ہے، تو ایسی صورت میں اس کو داڑھی کہا جائے گا. الخلیجی، بعض ہمارے یہاں خلیجی ممالک میں سعودی عرب اور غیر سعودی عرب جو کویت وغیرہ، کویت اور قطر اور دبئی میں ہے کہ وہ بہت ہی باریک داڑھی رکھتے ہیں. وہ 1 نمبر کی مشین یا 0 نمبر کی مشین سے اپنی داڑھی کو کٹواتے رہتے ہیں. یہ کیا، اس پر کیا حکم لگے گا؟ کیا یہ حرام ہے؟ شیخ فرما رہے ہیں یہ ان کی رائے ہے، آپ کو اس سے اختلاف کا حق حاصل ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں خیر من عدمها، یہ بہتر ہے، نہ رکھنے سے تو بہتر ہے. یہاں اگر آپ نے 1 یا 0 نمبر کی داڑھی رکھی ہے تو یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ میری رائے میں یہ وہ ہدف یا اس امر کی مخالفت ہو رہی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یا علماء نے جس سے یہ اخذ کیا ہے کہ آپ کی داڑھی ہونی چاہیے. والمطلوب لكنها هو بالتأكيد هي خير من عدمها. وخیر من عدمها، کہ آپ اگر 0 کی بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں تو خیر من عدمها، تو پھر آپ کم از کم دوسروں سے تو بہتر نظر آتے ہیں. وحتى لا يستغرب بعض الناس. حتى لا يستغرب بعض الناس. شیخ محمد بن صالح العثیمین کا ایک قصہ یہ بیان کر رہے ہیں جو ان کے استاد ہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین کو کون نہیں جانتا، حرم میں درس دیا کرتے تھے اور کبار علماء میں سعودی عرب کے، بلکہ وہ مجدد ہیں، یا ان کو کہا جائے اس سعودی عرب میں جن علماء کا بڑا نام ہے ان میں سے صرف فہرست بن باز اور عثیمین کا نام آتا ہے. شیخ محمد العثیمین رحمہ اللہ، وهذا موقف كان يراه رأي العين. یہ کئی مرتبہ ہم نے شیخ محمد بن صالح العثیمین کے ساتھ دیکھا ہے. تبعه شخص وكان مع الشيخ صحبة على نحو ما تذكر من اللحية، فقال للشيخ ما رأيك بلحية هؤلاء؟ تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین کے ساتھ ایک صاحب تھے، وہ انہوں نے پوچھا کہ ان اس طرح کی داڑھی رکھنے والے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ فقال الشيخ لا بأس. شیخ نے فرمایا کہ لا باس، یہ ان سے تو کم از کم بہتر ہیں جو کہ داڑھی کو کلی طور پر صاف کریں. تو داڑھی کو کلی طور پر صاف کرنا
یہ تو اس میں اجماع ہے، حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نظر طبعا الشيخ وجهة نظر. اب آپ کو میں بتاؤں، ہمارے جو ویورز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایزی لے لیا جائے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ شیو کراتے ہیں، تو شیو کرانے پر میرے دوست، میرے عزیز، کسی بھی مکتب فکر کا یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ اجماع ہے کہ اس جو کلی طور پر شیو کرتا ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ گنہگار ہے، وہ حرام کر رہا ہے۔ لا يجوز ان تاخذ اللحيه شيخ، فكون يقول لا باس هذا اشاره الى انه هذا مثل ما ذكرت خير من العدم. خیر من العدم، تو شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بلکہ ایک انجینئر کا قصہ انہوں نے بتایا کہ حرم میں اس نے تھوڑی سی داڑھی رکھ لی تھی، تو شیخ محمد بن صالح العثیمین نے اس کی شکل کو دیکھ کر کہا کہ ماشاء اللہ آپ نے تو سنت اختیار کر لی ہے، یعنی کہ داڑھی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اذكر شخصيا موقف حصل بين عيني لشخص من المهندسين الاخوان المصريين في الحرم الذي يعتني باصلاح حرم المکی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر دروس دیا کرتے تھے تو وہاں پر ایک انجینئر کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ هناك كان يحلق اللحيه بالكليه. وہ شخص ہمیشہ اپنی داڑھی کو صاف کر کے آیا کرتا تھا، داڑھی کو مڑاتا تھا۔ لما جئنا في سنه من السنوات واذا به قد وضع ہم شیخ محمد بن صالح العثیمین کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے اور وہاں گئے حرم میں، تو اس شخص کو دیکھا شیخ عثیمین نے، على الذقن اللي يسمونها عندنا سكسوكه شکشو، تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ داڑھی کو ایسے فرنچ کٹ جس کو کہا جاتا ہے انڈیا پاکستان میں، ایسے رکھ لیتے ہیں، مختصره اليوم. تو بہت مختصر سی داڑھی اس نے رکھی تھی، شاید مجھ سے بھی کم رکھی ہوگی، جیسے کہ بہت چھوٹی چھوٹی داڑھی۔ الشيخ التفت الي كاني اراه بعد صلاه الظهر في رمضان في الحجره التي تحت ہم رمضان میں موجود تھے حرم مکی میں، اور وہاں پر آپ کے غرفے میں، آپ کے جہاں پر آپ حرم میں رہا کرتے تھے، وہاں پر ان کی طرف شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا۔ خصص الشيخ التفت اليه هكذا قال ما شاء الله وفقك الله للسنه هكذا قال له يعني مشلما وفقت السنہ، تو شیخ نے ان کو یہ جواب دیا، ان کی شکل کو دیکھ کر اس مہندس، اس انجینئر کی، کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے دی ہے۔ ما شاء الله وفقك الله لاتباع السنه. وفقک اللہ لاتباع السنہ، اللہ رب العالمین آپ کو سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، یا عمل پیرا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی ہے کہ آپ سنت کو اختیار کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی، اور آپ کو بھی، اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو عمل کرنے کی توفیق ہو، اور کم از کم آپ اگر شیو کراتے ہیں تو آج سے شیو کرانا بند کر دیں، بلکہ داڑھی کو رکھیں اور داڑھی کو معاف کر دیں۔ هذا جزء ونحن ينبغي ان نشجع. ہم یہ چاہتے ہیں، شیخ خالد المصلح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نشجع، ہم اس بات کو انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ داڑھی کی طرف قدم تو اٹھائیں، بڑھیں تو صحیح، رکھنا تو شروع کریں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیق میں اضافہ فرمائے گا۔ يتعلق في مقام الحكم والحلال والحرام مسألة أخرى غير مسألة الممارسة العملية. تو یہاں حلال اور حرام کی جو بات کی جاتی ہے تو اہل علم کے درمیان 3 اقوال پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، داڑھی کو چھوڑ دیا جائے، اسے جہاں جاتی ہے وہ جانے دیا جائے، اور اس کو نہ کاٹا جائے، اور شیخ عثیمین اور شیخ ابن باز اور اہل حدیث علماء کا بر صغیر میں یہی موقف ہے۔ اسی طریقے سے کچھ علماء کا، خاص طور پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ ایک بارش سے زیادہ اگر ہو، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کاٹ لیا کرتے تھے، تو اس لیے اس کو کاٹنے میں بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ کاٹنا واجب ہے، کاٹ لو، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اگر کاٹنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کاٹا جا سکتا ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر کاٹا کرتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر کو کسی نے نہیں روکا، یہ بھی شیخ خالد المصلح نے اپنی ایک الگ ویڈیو میں بتایا ہے۔ دوسرے یہ کہ
کہ آپ اگر داڑھی کو چھوٹا بھی رکھ لیتے ہیں، جو تیسرا موقف ہے، تو اس کے لیے بھی شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اوپر سے یہاں سے ترشوا لیتے ہیں جیسے اور یہاں سے ترشوا لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ خالد المصلح یا کئی علماء کا موقف یہ ہے کہ اگر داڑھی آپ نے رکھ لی ہے اور اس کو آپ منظم کر کے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کا موقف یا کئی اہل علم کا موقف یہ ہے کہ داڑھی کی مقدار کا تعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے کہ آپ کی داڑھی کتنی لمبی ہونی چاہیے۔ البتہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ ایسا عمل کیا کرتے تھے، تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو عمل کیا جائے گا، عبداللہ ابن عمر نے جو روایت پیش کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس پر عمل کیا جائے گا، صحابی کا عمل آپ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تیسری چیز جو کہ اہل علم کا ایک تیسرا گروپ ہے جو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر داڑھی رکھ لی ہے، جیسے شیخ خالد المصلح ہیں یا بعض مقامات پر شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی فرمایا ہے کہ آپ نے اگر آغاز کر دیا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ خیر من عدمہا، تو یہ خیر ہے، اس سے بہتر ہے کہ نہ رکھی جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس چینل کی نشریات سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ میری اپنی ذاتی رائے میں میرے یہ عمل ذاتی عمل ہے اور میں عمل کی کوتاہی اس کو سمجھتا ہوں۔ اللہ مجھے عمل کی توفیق بخشے اور مجھے قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، نہ کہ کسی شخص کی، کسی بھی امتی کی تقلید کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان